إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه كان عبدا شكورا۔ اللہ کی تعریف، اس کی بڑائی و کبریائی، جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں بھیجے گئے سب پر درود و سلام، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد، آپ کے صحابہ اور جو لوگ قیامت تک صحیح طور پر آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، عبودیت کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندگی کی خاطر ہم اور آپ جیتے ہیں۔ ہمارے وجود کا مقصد اللہ رب العالمین کی بندگی ہے۔ جہاں پر بندگی ایک عظیم مقصد ہے انسان کے وجود کا، اور عبادت ایک اہم ذریعہ ہے اللہ رب العالمین تک پہنچنے کا۔ عبادت اللہ رب العالمین کی قربت کا جہاں ایک عظیم ذریعہ ہے، بالکل ویسے ہی ایک اہم عبادت شکر ہے، جس کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین تک پہنچتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ اس اہم عبادت پر عمل بھی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ، اللہ کی جانب سے ملی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس اہم عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ اپنے نبی نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ میرے نبی نوح علیہ السلام کیسے تھے؟ کہا کہ وہ ایک شکر گزاری کرنے والے بندے تھے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتیں جو انہیں ملی ہوئی تھیں، ان ساری نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم اپنی ذات کے اندر ایک امت کی حیثیت رکھتے تھے، تنہا آدمی تھے، مگر ان کی ذات، ان کی شخصیت ایسی تھی کہ پوری امت کے برابر ان کی شخصیت تھی، جو اللہ رب العالمین کے فرما بردار تھے اور یکسو ہو کر کے اللہ رب العالمین کی طرف چلنے والے تھے۔ کہا وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، کسی بھی طرح سے مشرکوں سے آپ کا تعلق نہیں تھا یا مشرکین میں سے آپ نہیں تھے۔ کہا شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، جتنی بھی نعمتیں اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہوئی تھیں ان ساری نعمتوں پر اللہ رب العالمین کے شکر گزار تھے۔ وَهَدَاهُ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اللہ رب العالمین نے آپ کو چنا ہوا تھا، آپ کو ہدایت دی ہوئی تھی صراط مستقیم کی جانب۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام جو تشریف لائے، سارے کے سارے لوگوں نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قال هذا من فضل ربی، کہا جو کچھ بھی ان کے پاس اللہ کی نعمتیں تھیں ان نعمتوں کے بارے میں کہتے تھے یہ میرے رب کا فضل ہے،
میرے رب کی طرف سے عنایت کردہ ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، ااشکر ام اکفر، تاکہ اللہ رب العالمین مجھے آزمائے۔ یہ نعمتیں جو اللہ نے مجھے دی ہوئی ہیں اس لیے دی ہوئی ہیں تاکہ اللہ مجھے آزمائے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں یا اللہ کا نافرمان بندہ ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور اگر کوئی آدمی اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ادا کرتا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی حمید، اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو اے لوگوں یاد رکھو اللہ رب العالمین بے نیاز ہے اور اللہ رب العالمین بہت کریم ہے، بہت نوازنے والا ہے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام کیا آپ نے، اور آپ نے جب قیام کیا، کھڑے ہوئے رات میں نماز ادا کی، آپ کے قدموں میں سوجن آ گئے، ورم آ گئے۔ آپ سے کہا گیا اتکلف ہذا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس طرح کی پریشانیاں جھیلنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو اس طرح سے مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین نے آپ کے پچھلے اور اگلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ بات جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے مجھے نوازی ہوئی ہیں، مجھے اللہ نے صحت دی ہے، مجھے چلنے اور پھرنے کے لائق بنایا ہے، سوچنے اور سمجھنے کے لائق بنایا ہے، کیا ان ساری نعمتوں کا شکریہ ادا میں نہ کروں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو مسلمانوں، یہ انبیاء کرام تھے جن کی صفتیں ایسی تھیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں پر اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ ان لوگوں کا ہے جو شکر گزار والے ہیں، شکر گزاری کرنے والے ہیں، اور دوسرا حصہ لوگوں کا وہ ہے جو ناشکری کرنے والے ہیں۔ نعمتیں سب کو ملی ہوئی ہیں، اپنے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے نعمتیں، لوگوں کی حیثیت، لوگوں کے اخلاق، لوگوں کے عادات و اطوار، لوگوں کے عبادت، لوگوں کی اچھائیاں، لوگوں کی خرابیاں، جس طرح سے لوگوں کے اندر ہیں، اللہ رب العالمین نے اسی اعتبار سے جس کو چاہا ہے جتنی نعمتیں نوازی ہیں۔ اب ان نوازش کو انسان دو حصوں میں لے کر بٹا ہوا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ کی ان نوازشوں پر اللہ کا شکر گزار ہوتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور کچھ بڑے ایسے بے وقوف ہوتے ہیں جو ناشکرے ہو جاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے لوگوں کو دو راستوں کی ہدایت دے دی ہے، ایک راستہ وہ جو شکر گزاروں کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ وہ جو ناشکروں کا راستہ ہے۔ اختیار ہمیں کرنا ہے کہ ہم کس راستے پر چلنے والے ہیں، شکر گزاری کر کے اپنی زندگی کو اچھے بنانے والے ہیں یا ناشکری کر کے اپنی زندگی کو تباہ کرنے والے ہیں۔ اور ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو نعمتوں کی ناشکری کریں، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت کم بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اچھے لوگوں کی تعداد ہر زمانے میں کم رہی ہے، نیک لوگوں کی تعداد ہر زمانے میں کم رہی ہے۔ زیادہ گناہ کرنے والے ملیں گے، زیادہ خرابیاں کرنے والے ملیں گے، زیادہ دنیا میں بدماشیاں کرنے والے ملیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ دب جائیں گے یا ان کا وجود ختم ہو جائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کے وجود سے ہی اس دنیا کو وجود بخشا ہوگا، ان کے وجود سے ہی اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اچھا نظام قائم کر رکھا ہوگا۔ جب تک یہ اچھے لوگ زندہ رہیں گے دنیا میں قیامت واقع نہیں ہوگی۔ جب اللہ رب العالمین ان اچھے لوگوں کو اٹھا لے گا جن کے دلوں میں ایمان ہوگا، ایمان والے اٹھ جائیں گے، جب شریر لوگ پیدا ہو جائیں گے تب جا کر قیامت واقع ہوگی، تو اللہ کے شکر گزار بندے جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں نہیں ملیں گے، بہت کم مقدار میں ملیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ اللہ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے مالا مال ہوئے ہیں، اور انہیں اس کا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر انہیں یہ نعمتیں دی ہیں تو اللہ رب العالمین نے اپنا اچھا بندہ سمجھ کر دیا ہوگا، اس لیے اس پر اللہ کی شکر گزاری کرنا انہیں پتہ ہے کیسے کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم نے تم کو وہ ساری چیزیں عطا کر دی ہیں یا دے دیا ہے جس کے بارے میں تم نے ہم سے سوال کیا ہے، ہم سے جو کچھ تم نے مانگا تھا ہم نے سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ کہا
اللہ رب العالمین نے اگر تم نعمتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لکھنا چاہو، اسے کاؤنٹ کرنا چاہو، کسی دیوان میں تحریر کرنا چاہو تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دی ہوئی ہے۔ طلق ابن حبیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ان حق اللہ اثقل من ان یقوم بہ عباد، اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی یہ بڑا مشکل کام ہے کہ بندہ اس کو ادا کر پائے، بہت مشکل کام ہے۔ کہا وَإِنَّ نِعْمَ اللَّهِ أَكْثَرُ مِنْ أَن يُحْصِيهَا الْعِبَادُ، جبکہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ بندہ اس کو شمار بھی نہیں کر سکتا، اتنی زیادہ نعمتیں ہیں۔ اس لیے صبح اور شام تم توبہ کرو، اللہ سے ڈرو اور توبہ کرتے رہو۔ مسلمانوں، شکور یہ اللہ کے نام میں سے ایک نام ہے، الشکور اللہ کے نام میں سے ایک نام ہے، اور الشکور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین شکریہ کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ معمولی سی نعمت، چھوٹی سی نعمت مل جائے، اس پر بھی جب ایک مسلمان اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر اس کے اجر میں اضافہ کرتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور ہم سب کو پتہ ہے ایک نیکی 10 کے برابر، اور پھر اللہ رب العالمین اس نیکی کو بڑھا کے 700 گنا اور کبھی اس سے بھی زیادہ بڑھا کر ہمیں اور آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے اپنے نام کے ذریعے جو الشکور ہے، الغفور ہے۔ غفور کا مطلب بخشنے والا ہے۔ ہمارے اور آپ کے گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے اس نام کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس نام کے ذریعے ہمارے اور آپ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، کیونکہ وہ غفور ہے۔ آئیے دیکھیے چند ایک باتیں آپ کو بتاؤں کہ ہم اور آپ کون سے ایسے وسائل اپنائیں، کون سے ایسے طریقے اپنائیں کہ ہم ایسی بندگی کو پہنچ جائیں جو بندگی شکریہ کی بندگی ہے۔ ایک بندہ شکر گزاری کیسے کرے گا، کیا طریقہ اپنائے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگے، اللہ رب العالمین سے طلب کرے، اللہ رب العالمین سے مانگے کہ رب جس طرح سے سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگا، کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب تو مجھے اس لائق بنا دے کہ مجھے توفیق دے دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کر دوں، تو مجھے توفیق دے دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر کی ہے، میرے والدین پر کی ہے۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو تو نے نعمتیں ہم پر دی ہے، میرے بچوں پر دی ہے، میرے والدین پر دی ہے، میرے گھر والوں رشتہ داروں پر دی ہے، اے اللہ تو مجھے توفیق دے دے کہ میں بھی تیرے نعمتوں کا شکر گزار بن جاؤں۔ یہ سلیمان علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اور آپ بھی اللہ کے شکر گزار بندے بنے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ میں تم سے اللہ کی قسم میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آپ دیکھیں گے لوحات لگے ہوتے ہیں مسجدوں میں، ہمیں اور آپ کو نمازوں کے بعد اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، تیرا شکر گزار بن جاؤں۔ اے اللہ تو مجھے اس کی توفیق دے۔ ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا اعتراف ہونا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کے معترف بنے ہم اور آپ، اس کو قبول کریں اور جانیں کہ ہاں اللہ ہی کی نعمتیں ہیں دنیا کے اندر جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ کہا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا ہے۔ کیا اعلان ہے اللہ رب العالمین کا؟ کہ اے لوگو اگر تم نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو ہم تمہیں اور دیں گے، اور اگر تم نے ناشکری کر دی تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان کس کے ذریعے سے ایسا کیا کرے کہ ایک اچھا شکر گزار بندہ بن جائے؟ کہا اسے چاہیے کہ وہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھے، اپنے سے اوپر لوگوں کو نہیں، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھے، دنیاوی امور کے اندر اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے، اور پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ فرماتے ہیں انظروا الی من هو اسفل منکم، تم اگر دیکھنا ہی ہے تو اپنے سے نیچے کمتر لوگوں کو دیکھو، اور تم سے جو اعلیٰ ہے معیار میں ان کی طرف نہ دیکھو۔ کہا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَن لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ یہ انداز فکر، یہ دیکھنے کی، سوچنے کی صلاحیت، یہ ایک ایسی ہے جو ایک بہترین ذریعہ ہے
اس بات کے لیے کہ تم اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ جب تم اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو گے، کمتر لوگوں کو دیکھو گے، اور تمہیں دیکھنے کے بعد لگے گا کہ مجھ سے زیادہ پریشان حال وہ آدمی ہے، تو تم اپنی حالت پر اللہ کے شکر گزاری کرو گے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرو گے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اسی طرح سے مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں، ان نعمتوں میں خاص دو نعمتیں، ایک تو پانی جس کا وجود بڑا آسان آج ہو گیا ہے۔ آج سے پہلے آپ دیکھیں 30 35 50 سال پہلے جہاں پانی بڑی مشکل کے لیے صاف ستھرا پانی انسان کو نصیب ہوتا تھا، وہ پانی جو اللہ رب العالمین نے آسانی کے ساتھ ہمیں مہیا کیا ہے، اس پانی کا صحیح استعمال کریں اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں۔ اور دوسری بات، یہ بجلی اور لائٹ جسے ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، آج سے پہلے 30 35 سال 25 سال پہلے جائیے جہاں پر اس کا وجود بڑی مشکل سے ہوتا تھا، آج ان سب کا تعلق ہماری زندگی سے براہ راست جڑا ہوا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اور آپ گھر کے اندر یا مسجدوں میں یا اپنے آفسوں میں اے سیوں کا استعمال کرتے ہیں، سکون اور اطمینان سے رہتے ہیں۔ ہم اس کے ذریعے فریج کا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، اس میں اپنے کھانوں کو رکھ کے خراب ہونے سے بچاتے ہیں۔ ہم اپنے موبائل کو چارج کرتے ہیں اسی لائٹ کے ذریعے سے۔ اگر یہ لائٹ نہ ہو، یہ ختم ہو جائے، تو جو دوری ہماری اور آپ کے گھروں کی مسافت ہے، جو 3-4 ہزار کلومیٹر جہاں ہم گفتگو کرتے ہیں اپنے گھر والوں سے، یقین مانیں یہ سارا سلسلہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، یہ لائٹ کا بھی قدر کریں، لائٹ جو اللہ رب العالمین نے بجلی ہمیں دی ہوئی ہے اس کی بھی قدر کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ان سارے نعمتوں کے شکریہ کی وجہ سے یہ ساری نعمتیں ہم پر اور آپ پر باقی رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو نعمتوں کے شکریہ کی ادائیگی کی توفیق دے۔ جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں نوازی ہیں، ان ساری نعمتوں پر تیرا شکر گزار بندہ بنا دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔